الرحیم صراط مستقیم کورس سبق نمبر 34 پارٹ نمبر 2 حج کے مسائل اور احکام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اسی ضمن میں مسئلہ آیا عورت کے لیے محرم یا شوہر ساتھ ہونے کی شرط۔ عورت کے لیے محرم یا شوہر کے بغیر 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ سفر خواہ ریل سے ہو یا موٹر کار سے یا ہوائی جہاز سے، اور یہ ممانعت جوان اور بوڑھی عورت ہر ایک کے لیے ہے۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ چند عورتوں کے ساتھ بغیر محرم کی عورت سفر میں چلی جائے تو یہ جائز ہے۔ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خصوصیت کے ہر عورت کے حق میں تاکیدی طور پر ممانعت فرمائی ہے۔ حج یا عمرے کا سفر بھی محرم یا شوہر کے بغیر سخت ممنوع ہے اور گناہ ہے۔ بہت سی عورتیں حج یا عمرے کے لیے بغیر محرم اور شوہر کے چل دیتی ہیں، جو شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوتی ہیں، اپنا حج یا عمرہ خراب کرتی ہیں۔ مومن بندے پر لازم ہے کہ شریعت کی پابندی کرے، اپنی طبیعت کی خواہش پر نہ چلے۔ محرم کون ہے؟ جس شخص سے کبھی بھی نکاح درست نہ ہو وہ محرم ہے، جیسے باپ، بیٹا، پوتا، نواسا، داماد، سسر، حقیقی چچا، حقیقی ماموں، اس کو محرم کہتے ہیں۔ خالہ اور ماموں، چچا اور پھوپھی کے لڑکے محرم نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ بہن کو طلاق دے دے یا بہن فوت ہو جائے تو بہنوئی سے نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی رضاعی یعنی دودھ شریک بھائی جس نے 2 سال کی مدت میں کسی ایسی عورت کا دودھ پیا ہے جس کا دودھ اس عورت نے بھی پیا ہو جو اس کے ساتھ حج یا عمرے کو جانا چاہتی ہے، تو یہ شخص بھی محرم ہے، اس کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے۔ یاد رہے، محرم ایسا ہو جس سے بے اطمینانی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ محرم تو ہے لیکن اس کی عفت و عصمت داغدار ہے یا اس کی طرف سے دل مطمئن نہیں ہے تو اس کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں، خواہ کیسا ہی قریبی محرم ہو۔ بعض عورتیں خواہ مخواہ کسی کو باپ یا بیٹا یا بھائی بنا کر سفر میں ساتھ ہو لیتی ہیں۔ میں تو اس کو باپ کی طرح سمجھتی ہوں، میں تو اس کو بیٹے کی طرح سمجھتی ہوں، میں نے اس کو بھائی بنا رکھا ہے۔ ہمارے کسی کو باپ، بھائی، بیٹا بنانے سے وہ ہمارے حقیقی باپ، بیٹے، بھائی نہیں بن جاتے۔ شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ منہ بولا بیٹا، منہ بولا بھائی محرم نہیں ہیں، ان کے بھی وہی احکام ہیں جو اجنبی مردوں کے ہیں۔ حج کے فرائض 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 احرام یعنی نیت کرنا اور تلبیہ یعنی لبیک کہنا یا اس کی جگہ ایسے کلمات کہنا جن میں اللہ کی بڑائی کا بیان ہو۔ وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن زوال کے بعد عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، تھوڑی دیر ٹھہرنے سے بھی یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3 طواف زیارت۔ حج کے واجبات 6 ہیں۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ 10 ذی الحجہ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کچھ وقت ٹھہرنا۔ نمبر 2 تینوں دن یعنی 10، 11، 12، 13، 10، 11، 12 تینوں دن رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 3 قربانی۔ یہ حکم صرف قارن و متمتع کے لیے ہے۔ یہ حج کی اقسام ہیں، قران اور تمتع، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اگر کوئی قران کرتا ہے یا تمتع کرتا ہے تو وہ قربانی بھی کرے گا۔ نمبر 4 حلق یا قصر یعنی بال مونڈنا یا بال چھوٹے کرنا۔ نمبر 5 صفا مروہ کے درمیان سعی۔ نمبر 6 طواف وداع، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکے میں مستقل مقیم نہ ہوں۔ ممنوعات احرام، احرام میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں ان کا بیان۔ نمبر 1 مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، البتہ عورت پہن سکتی ہے۔ مرد کا دن یا رات میں اپنا سر یا چہرہ ڈھانپنا، البتہ عورت اپنا سر اور چہرہ نامحرم سے ڈھانپے لیکن نقاب چہرے کو نہ لگے، دور رہے۔ نمبر 3 بدن کے کسی حصے کے بال مونڈنا، کاٹنا یا توڑنا۔ نمبر 4 ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنا۔ نمبر 5 بدن یا کپڑے پر خوشبو لگانا۔ نمبر 6 مرد کا ایسا جوتا پہننا جس میں قدم پر ابھری ہوئی بیچ کی ہڈی چھپ جائے، یہ حرام کی حالت میں ممنوع ہے، البتہ عورت پہن سکتی ہے۔ حج ایک فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جگہ بیت اللہ شریف اور اس کے آس پاس چند خاص مقامات کو متعین فرمایا۔ اب حج کی اقسام سن لیجیے۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1
صرف حج کی نیت کرے اور اسی کا احرام باندھے، عمرے کو حج کے ساتھ جمع نہ کرے، اس قسم کے حج کا نام افراد ہے، اور اس طرح حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں جو صرف ایک احرام باندھے اور اس سے صرف حج کرے، عمرہ نہ کرے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے اور احرام بھی دونوں کا ایک ساتھ باندھ لے، احرام باندھا، اسی سے عمرہ کیا، اسی احرام سے بندے باندھے حج بھی کر لیا، اس کا نام قران ہے، اور ایسا حج کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ تیسری صورت ہے حج تمتع، یعنی حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے، اس احرام میں حج کو شریک نہ کرے، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر شوال یا ذی القعدہ ذی الحجہ کی کسی تاریخ میں حج سے پہلے افعال عمرہ سے فارغ ہو کر بال کٹوا لے یا منڈوا لے، اس کے بعد احرام ختم کر دے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھے، اس کا نام تمتع ہے۔ یعنی تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا، تو گویا اس شخص نے فائدہ اٹھا لیا، اسی سفر میں عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، اور ایسا حج کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ حج کرنے والے کو اختیار ہے، وہ چاہے حج افراد کرے، تمتع کرے یا قران کرے، مگر قران افضل ہے، پھر تمتع افضل ہے، پھر افراد افضل ہے، سب سے افضل قران ہے۔ احرام کے بیان میں صرف حج اور صرف عمرے کا اور حج و عمرہ دونوں کا اکٹھے احرام باندھنے کی تفصیل اور ترکیب آ چکی ہے۔ جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں یا جو لوگ عمرہ کر کے اور سر مڈا کر یا بال کٹا کر حلال ہو کر بلا احرام مکے میں مقیم ہیں، یہ لوگ 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے احرام باندھیں گے، اور یہ صرف حج کا احرام ہوگا۔ اگر کسی نے شوال یا ذی الحجہ میں کوئی عمرہ کر لیا، اس کے بعد اپنے گھر نہیں گیا، تو اس کا وہ عمرہ اور یہ حج مل کر حج تمتع ہو جائے گا، اگرچہ اس وقت صرف حج کی نیت کرے گا۔ مسنون دعا: نظر بد اور زخم چشم، آنکھ کے زخم سے بچنے کے لیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو چاہے اللہ، نہیں نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو مسائل شرعیہ جاننے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔